السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداری، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، یہ نگران حکومتیں تو زیادہ پر نہیں پھیلانے لگ گئی، خبریں گردش کر رہی ہیں کہ نگران حکومت نے فیصلہ کیا کہ اب 15 دن کی بجائے 7 دن کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں طے کی جائیں گی۔ کیا کہتے ہیں اب اس کے بارے میں؟ اسمیر، انتہائی افسوسناک خبریں ہیں جتنی بھی آئی اب تک۔ پہلی بات تو میں شروع سے کہتا ہوں کہ یہ نگران حکومتیں جو یہ نگران حکومتوں والا ان کے لچھن نہیں ہے۔ یہ 90 دن کے لیے تھوڑی آئے ہیں، یہ تو پتہ نہیں کتنے 190 دن کے لیے آئے ہیں، 190 دن سے تو خیر زیادہ دن کے لیے آئے ہیں، یہ پکی بات ہے۔ یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابات کا اعلان کیا ہے 8 فروری کو، مجھے تو 8 فروری کو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ 8 فروری یہ وہ مہینے ہوتے ہیں، فروری اور جنوری کے، جب بچوں کے پیپرز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو بچوں کے پیپرز ہوں گے ان دنوں میں، فروری اور مارچ میں، جنوری فروری مارچ۔ دوسرا، یہ اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ ان دنوں انگیج ہوتے ہیں، مطلب بچوں کے امتحانات لینے میں۔ تو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو دستیاب عملہ ہوتا ہے وہ میکسیمم اساتذہ لیے جاتے ہیں، اسکولوں سے لیا جاتا ہے، کالجوں سے لیا جاتا ہے۔ تو جب یہ اساتذہ ہی پیپرز میں اور ایگزامینیشن میں انگیج ہوں گے تو پھر انتخابی عملہ کہاں سے لیں گے؟ ایک تو یہ بھی وجہ ہے، اور دوسرا سردی وغیرہ اور موسم جو ہے اس کی صورتحال کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ مارچ اپریل میں جائیں گے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ کوئی پارٹی بھی ماس وائی پیپلز پارٹی کے انتخابات کے لیے بالکل تیار نظر نہیں آ رہی۔ پیپلز پارٹی تیار ہے، بلاول بھٹو زرداری نکلے ہیں اور وہ 90 دن کے انتخابات کا شور ڈال رہے تھے کہ 90 دن میں انتخابات دیے جائیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب 8 فروری کا دیا تو انہیں تھوڑا سا سکون مل گیا۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو انتخابات ہو جائیں گے، اس لیے وہ انتخابی کمپین چلا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی قطعی طور پر کوئی آپ کو ہلچل نظر نہیں آ رہی، وہ کہیں ان کا آج میاں نواز شریف صاحب ایسے سیالکوٹ کے لیے رواں دواں ہیں، وہ سیالکوٹ میں چیمبر آف کامرس کے عہدیداران سے ملاقات کریں گے اور وہاں کے نون لیگ کے عہدیداران سے بھی، بڑی جو بزنس کمیونٹی ان سے بھی ملاقاتیں طے ہیں ان کی۔ تو میاں نواز شریف صاحب ابھی تک اس طرح سے انتخابی کمپین نہیں چلا رہے جس طرح سے پیپلز پارٹی نے مطلب اس کمپین کو زور و شور سے، پی ٹی آئی کو ویسے انہوں نے دیوار کے ساتھ بلکہ دیوار میں چن دیا ہے، تو پی ٹی آئی کا تو دور دور کبھی کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ انتخابی کمپین میں آئے۔ نون لیگ جب انتخابی کمپین کا آغاز کرے گی تو تب پتہ چلے گا کہ الیکشن جو ہیں وہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ ابھی تو الیکشن کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو نگران ہیں یہ نگران نہیں ہیں، ان کو جو مینڈیٹ دے کے بھیجا گیا ہے وہ نگران سیٹ اپ والا نہیں ہے، ان سے وہ کام لیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک تو یہ جو آپ نے کہا نا خبر گردش کر رہی ہے کہ مجھے نہیں لگ رہا ہے اس پہ امپلیمنٹ ہو سکے، لیکن ان سے کچھ بعید نہیں ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ۔ ایک تو یہ کہ یہ 15 دن کی بجائے آپ چاہتے ہیں کہ 7 دن، یعنی کہ ہر ہفتے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا کریں، اس میں مطلب زیادہ امکان اضافے کے ہوتے ہیں، تو ان کو چین نہیں پڑ رہا۔ پیٹرولیم جو پیٹرول پمپس والے ہیں وہ تو چیخ اٹھے اس پہ، انہوں نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ہمارے پاس جو سٹاک ہوتا ہے ہم ایک ہفتے میں ختم کر کے تو ایک ہفتے میں دوبارہ سے جو قیمتیں، انہوں نے کہا اس سے تو یہ پورے کا پورا جو ہمارا کاروبار ہے یہ ٹھپ ہو جائے گا۔ لیکن حکومت جو ہے وہ تو حکومت ہے، اور پھر وہ بھی نگران حکومت، ان کی آنیاں جانیاں ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ آپ یہاں سے اندازہ قائم کر لیں کہ یہ جو نگران حکومت ہے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ نگران وزیر اعظم، وہ کاکڑ صاحب اپنے نگران وزیر اعظم پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں گریڈ 21 اور 22 کے پروموشنز جو ہیں وہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ گریڈ 22 میں جو پروموشنز ہیں یہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی نگران سیٹ اپ کے دور میں نہیں ہوگا۔ نگران سیٹ اپ آتے ہی صرف 90 دن کے لیے، اور یہ اتنا بڑا فیصلہ ہوتا ہے، گریڈ 21 اور 22 کی جو پروموشنز ہیں بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ جناب نگران وزیر اعظم جو ہیں کاکڑ صاحب، انوار الحق کاکڑ، وہ یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں پروموشنز کا گریڈ 21 اور 22 کی۔ آپ اندازہ قائم کر لیں کہ یہ نگران سیٹ اپ ہے۔ کون کہتا ہے کہ یہ نگران سیٹ اپ ہے؟ اور مجال ہے کوئی بندہ انہیں روک ٹوک رہا ہو؟ گورننس نام کی ملک میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، جب منتخب لوگ تھے وہ کوئی بھی قدم اٹھاتے تھے تو سپریم کورٹ کو فوراً رات کے 12 بجے آنکھ کھل جاتی تھی اور وہ ایکشن لے لیتے تھے کہ یہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے۔ جب سے نگران صاحب سیٹ اپ آیا ہے
وہ دندناتے پھر رہے ہیں, جو مرضی کرتے جائیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کھلی چھٹی دی ہے. مجال ہے کسی کو ان کو بلا کے ان سے پوچھے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. تو یہ آپ اندازہ قائم کیجئے, نگران حکومت جو ہے یہ سچ مچ سپریم کورٹ سے بھی بالا نظر آ رہی ہے مجھے, اور یہ بہت طاقتور نظر ہے. پارلیمنٹ جو تھی وہ تو بے بس تھی سپریم کورٹ کے آگے, اور جو پارلیمنٹ کے منتخب نمائندے تھے وہ عمران خان ہو یا شہباز شریف, ان کی نہیں چلنے دے رہی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان. ہائی کورٹس بلا لیتی تھی بار بار, آپ نے یہ کیا وہ کیا, بتائیں الیکشن کب ہوں گے, بتائیں فلاں کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا, بتائیں چینی کے ریٹ کہاں جا رہے ہیں, بتائیں پیٹرول کہاں جا رہے ہیں. ہر بات پہ پوچھ تاچھ تھی ان سے. یہ تھی منتخب حکومت. لیکن نگران حکومت سے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا گیا. کسی ایک مسئلے میں بلایا گیا ہو کسی نگران وزیر اعلیٰ کو یا نگران وزیر اعظم کو بلایا گیا ہو سپریم کورٹ آف پاکستان میں یا کسی ہائی کورٹ میں کہ آ کے اس بات کو ایکسپلین کریں. نو, حیران کن بات ہے. اور بیوروکریسی مطلب بے لگام ہو چکی. آپ آج ایک خبر ہے کہ تالپور میں ردا زہرا اسسٹنٹ کمشنر ہیں خاتون, ان کے پاس بیچارے کسان چلے گئے, ان کی شامت آئی تھی کہ وہ ان سے ریلیف لینے چلیں گے. انہوں نے کہا جی کہ گندم کی جو قیمت ہے وہ ٹھیک نہیں مل رہی, تو آپ مہربانی کریں, آپ کے پاس اختیار ہے. یہ سارے اختیارات آپ کو پتہ ہے نا اسسٹنٹ کمشنر کے پاس ہوتے ہیں کسی بھی تحصیل میں, اور ڈی سی جو ہوتا ہے وہ پورے ضلع کا حاکم اعلیٰ ہوتا ہے اور اصل حکمران وہ ہوتا ہے. تو وہ ان کی نصیب ماڑے, وہ چلے گئے اس نکچڑی خاتون کے پاس جسے بات کرنے کی تمیز نہیں کہ اپنے باپ کی عمر کے شخص سے بات کیسے کرنی ہے. اور ردا زہرا کے پاس چلے گئے ہیں تالپور میں کسان, اور جا کے اسے کہتے ہیں کہ آپ مہربانی کریں اختیارات کا استعمال کریں, گندم کے جو مطلب مناسب ریٹ جو ہے وہ طے کروائیں, سستی گندم لے کے دیں, وہ جو سرکاری ریٹ ہے اس کے مطابق آپ لے کے دیں. اچھا, یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا, اس کا باردانہ لے کے دینا محکمہ خوراک سے, محکمہ زراعت سے, یہ سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہاں جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر, ڈپٹی ڈائریکٹر وغیرہ ہوتے ہیں ان کو براہ راست مانیٹر باہر کے آف ایڈمنسٹریشن نے کرنا ہوتا ہے جسے ڈی سی کہتے ہیں. تو یہ اے سی وغیرہ ان کی نگرانی کرتے ہیں. تو اس سے کہہ بیٹھے کہ آپ ان سے کہیں کہ ہمیں مناسب ریٹ کر کے دیں. کہتی ہے آج تمہیں میں سستی گندم لے کے دوں, پھر تم کہو گے میری شادی کروا دو, پھر آپ لوگ کہو گے کہ میری شادی کروا دو تو میں تمہاری شادیاں کرواؤں گی. اندازہ قائم کریں کہ اس نک چڑی اور بدتمیز خاتون کا جو اسسٹنٹ کمشنر ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے بات کیسے کرنی ہے. وہ یہ کہہ سکتی تھی کہ میں اس کا نوٹس لیتی ہوں, میں دیکھتی ہوں, نہ کرتی کچھ بھی. تو یہ ٹالا تو جا سکتا تھا نا, اس کتنے لوگ کھڑے ہیں اور وہ اپنی گاڑی کے پاس کھڑی ہے, تو اس نے صرف یہ کہہ دیا کہ آپ مہربانی کریں کہ سستی گندم لے دیں. تو وہ پھٹ پڑی ہے اور اتنی بدتمیزی سے بولی ہے, کہتی ہے کہ آج تمہیں میں سستی گندم لے کے دوں گی پھر تمہاری شادیاں کراؤں گی. مطلب ملک میں گورننس نہیں ہے. اب نگران وزیر اعلیٰ جو یہ ہمارا آکٹوپسی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے جناب محسن نقوی, میں دیکھتا ہوں کہ یہ محسن نقوی کیسے ایکشن لیتا ہے. اب یہ تو ان تھانوں میں بھی چلا گیا نا جہاں پہ تھانے دار نہیں جاتا, ایسے ان تھانوں میں چلا گیا جا کے انہیں معطل کر دیا. تو اس نکچڑی اسسٹنٹ کمشنر کے خلاف میں دیکھتا ہوں کہ یہ حرکت میں آتا ہے کہ نہیں. کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ اسے ایک شوکاز نوٹس کرے اور اسے کہے کہ بولنے کی تمیز سیکھ لو, اور اسے او ایس ڈی بنا دیا جائے. یہ اس قابل خاتون نہیں ہے کہ اسے کسی بڑے تحصیل میں یا کسی سٹی میں اسے اسسٹنٹ کمشنر بنا کے تعینات کیا جائے, اسے بولنے کا ڈھنگ نہیں آتا. خیر, ہم بات کر رہے تھے نگران سیٹ اپ کی. تو یہ نگران سیٹ اپ نہیں ہے, یہ نگران سیٹ اپ آتا ہے الیکشن کروانے کے لیے. ایک بات آج کہنے لگا ہوں کہ نگران سیٹ اپ آتا ہے الیکشن کروانے کے لیے, لیکن یہ جو سیٹ اپ ہے یہ الیکشن کروانے کے علاوہ سب کچھ کرنے کے لیے ہے. انہوں نے صرف الیکشن نہیں کروانا, باقی انہوں نے سب کچھ کرنا ہے. انہوں نے وہ کام کرنے ہیں جو منتخب حکومتیں نہیں کر سکتی. مثال کے طور پر آپ اندازہ قائم کریں نا کہ کون کون سے انہوں نے کام کر دیے. یہی آپ نے جو آج سوال کیا ہے, یہ جو منتخب حکومت ہے وہ بھی 2000 ان کے پر چلتے ہیں ایسے فیصلے کرتے ہوئے, لیکن یہ وہ بھی فیصلے کر جائیں گے کیونکہ انہوں نے کون سا ووٹ لینے جانا ہے کسی سے. نگران حکومت ہے, IMF کے کہنے پر یہ بنے ہیں, ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو میں پیسے دے کے یہ لوگ آئے ہیں. اب انہوں نے بڑی بڑی دہاڑیاں لگانی ہیں اربوں روپے کی, وہ فیصلے کر کے جانا ہے جن سے یہ کھرپتی بن کے جائیں مزید. تو ان کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اور ان کو بنایا اسی لیے کیا تھا, زیادہ طاقت اسی لیے دی گئی ہے کہ وہ فیصلے جو نواز شریف صاحب نے آ کے نہیں کرنے وہ ان سے کروا لیں تاکہ بعد میں انہیں سہولت ہو نظام کو چلانے میں. تو یہ نگران سیٹ اپ نہیں ہے, یہ کیئر ٹیکر نہیں ہے,
یہ تو مستقل سیٹ اپ ہے. اور میں نے دوبارہ کہوں کہ نگران سیٹ اپ جو ہوتے ہیں انہوں نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے مقررہ مدت میں الیکشن کروانے ہیں. اور میں زور دے کے دوبارہ کہہ رہا ہوں, یہ نگران سیٹ اپ ماس وائز الیکشن کروانے کے سارے کام کریں گے, صرف الیکشن نہیں کروائیں گے, یہ پکی بات ہے. ان کے مطلب ایجنڈے میں یہ شامل ہی نہیں ہے کہ ہم نے بر وقت الیکشن کروانے ہیں. آپ صوبوں کی حکومتیں دیکھ لیں, جب عمران خان صاحب نے حماقت کی 2 صوبوں کی حکومتیں توڑ دیں, صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا, یہ آدھا پاکستان نہیں, یہ پونا پاکستان تھا جی. 2 صوبوں کی حکومتیں توڑ دیں جناب عمران خان صاحب نے, حماقت کی, اسمبلیاں توڑ دیں. تو تب سے یہ ہمارے 2 نگران سیٹ اپ ہیں. خیبر پختونخوا کے تو وزیر اعلیٰ بیچارے اپنا ٹرنیور پورا کیے بغیر, ٹرنیور سے مطلب یہ کہ 90 دن کی بات نہیں ہو رہی, وہ جو 490 دن کا ٹرنیور تھا وہ پورا کرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے. وہاں تو اب نئے کیئر ٹیکر آ گئے ہیں. کیئر ٹیکر یہ ازراہ تفنن کہا میں نے. لیکن یہ جو ہمارے الحمدللہ جناب محسن نقوی صاحب ہیں, ان کی آنی جانی دیکھنے والی ہیں. گجرانوالہ تشریف لائے تھے آج سے 3-4 دن پہلے, اور یہاں وہ اعلانات کر گئے ہیں جو یہاں کے لوگوں نے, پہلی بات تو ان کی ماشاءاللہ کارکردگی ملازہ فرمائیں, جسے میں پھرتی کہتا ہوں. ان کی پھرتی, انہیں سپیڈ موشن کہتے ہیں. اچھا, وہ سپیڈ صاحب جو ہے ان کی پھرتی ملازہ فرمایا کہ پاکستان کی ہسٹری میں گجرانوالہ میں کبھی کیبنٹ کا اجلاس نہیں ہوا تھا. انہوں نے وہ بھی کر کے دکھا دیا ہے کہ یہ لوگ گجرانوالہ کے لوگوں کیا یاد کرو گے, تمہارے شہر میں کبھی کابینہ کا اجلاس نہیں ہوا, تو میں کابینہ کا اجلاس بھی کر دیتا ہوں. یہاں پہ چیف سیکرٹری صاحب سی ایم کے ساتھ تھے, آئی جی پنجاب ان کے ساتھ تھے. یہاں بیٹھ کے انہوں نے بڑے بڑے فیصلے کیے, پورے پنجاب کے تقدیر کے فیصلے کیے یہاں بیٹھ کے. اور پھر پنجاب کو وہ کچھ اعلانات کر گئے جو پنجاب میں, یہ ہے شرم کی بات ویسے, جو ہمارے یہاں کے منتخب نمائندے ہیں ان کے منہ پہ تماچا ہے کہ ایک نگران وزیر اعلیٰ نے یہ سب کچھ کیا. پھرتیاں یہ ہیں کہ انہوں نے جو ہمارا ٹیچنگ ہاسپٹل بنا ہے گوندرانوالہ کے پاس, اسے مکمل طور پر فنکشنل کرنے کا اعلان کیا. اور یہ جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل تھا, یہاں سے ساری مشینری وہاں شفٹ کرنے کا حکم دے دیا کہ یہاں سے ساری مشینری وہاں شفٹ کر دیں, سارے ڈاکٹرز اور سارا عملہ وہاں شفٹ کر دیں, اسے تو فنکشنل کیا جائے. کمال کی بات ہے. اب ملاحظہ فرمائیں کہ انہوں نے کیسے مطلب نیا ہاسپٹل فنکشنل کیا. ان کے پاس کوئی بجٹ نہیں تھا. میں بتا رہا تھا کہ پچھلے 4-5 مہینے سے سیول ہاسپٹل کو ایک پینی نہیں دی گئی میڈیسن کے لیے, اور مطلب جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے, یہاں پایوڈین تک اویل نہیں ہے. تو ان کے پاس تو بجٹ شاید نہیں تھا, تو انہوں نے یہ کیا ہے, ان کی پھرتیاں ملازہ فرمائیں. انہوں نے کہا کہ یہاں کی ساری مشینری آپ نے ہاسپٹل میں شفٹ کر دیں اور اسے فنکشنل کر دیں. پھر انہوں نے گجرانوالہ کو یونیورسٹی کا اعلان کیا, وہ یونیورسٹی دے گئے. اچھا, چلڈرن ہاسپٹل جو تھا, کمال انہوں نے خوبصورتی سے ہمارا جو چائلڈ بیورو کا جو بلڈنگ تھی, ڈپارٹمنٹ تھا, اسے کہیں اور شفٹ کر کے یہاں ختم کر کے, ابھی تک اس کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس کا کیا بننا ہے. وہاں پہ چلڈرن ہاسپٹل, پہلے نرسری شفٹ کی ہے سیول ہاسپٹل کی, اب چلڈرن ہاسپٹل کا اعلان کر گئے, تو لگ رہا ہے کہ اسے چلڈرن ہاسپٹل قرار دے دیا جائے گا. اور اسی طرح انہوں نے برن کیئر یونٹ جو ہے, وہ جو نیا ٹیچنگ ہاسپٹل بنانا, اسی میں سے ایک یونٹ لے کے, کچھ وارڈز لے کے انہیں برن کیئر یونٹ, چلو کچھ نہ کچھ تو کیا. ان بیچاروں کو جو یہاں کے منتخب نمائندے ہیں اور ہمارے شہباز شریف صاحب, ان کو تو یہ بھی توفیق نہیں نہ تھا وہ کچھ ایسا بھی کر جاتے جی. نہ یہ شہباز شریف صاحب نے کبھی کیا, حالانکہ گجرانوالہ ان کا لاہور سے زیادہ مضبوط قلعہ ہے. لاہور میں تو دراڑیں پڑ چکی تھی نا, لیکن گجرانوالہ تو وہ ہمیشہ کلین سویپ کرتے آئے ہیں. تو گجرانوالہ کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہاں پہ ہمارے بہت قریبی دوست جناب خرم دستگیر خان صاحب, ان کے والد گرامی, اور وہ یہاں کے حاکم اعلیٰ ہیں, گجرانوالہ کی تقدیر کے فیصلے وہ کرتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا جو نگران وزیر اعلیٰ صاحب کر گئے ہیں, کہ انہوں نے مطلب ہمارا ہی ناک جو ہے ہمارے ہی گال پہ مطلب مل دی ہے, اور انہوں نے اس کے کریڈٹ بھی حاصل کر لیا. باہر کیا بات ہو رہی تھی نگران سیٹ اپ کی کہ عجیب اوٹ پٹانگ قسم کے فیصلے ہیں. تو یہ جو 2 چیزیں ہیں, ایک تو ہفتہ وار کرنے کا اس کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں, اور دوسرا یہ جو کاکڑ صاحب پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ گریڈ 21 اور 22 کی پروموشنز کرنے جا رہے ہیں, یہ انتہائی خطرناک کام ہے. اور اس سے لگ رہا ہے کہ اگر انتخابات 8 فروری کو ہونے ہوتے تو یہ کبھی بھی, مطلب 8 فروری میں کتنے 2 مہینے باقی ہیں نا, دسمبر اور جنوری, تو 8 فروری کو تو الیکشن ہو جاتے, منتخب وزیر اعظم آتے, وہ یہ فیصلہ کرتے.
تو جو 8 फरवरी کو अगर इंतखाबात होने होते तो ये प्रमोशन बोर्ड का इजलास ना बुला लेते। अब ये जो फौरी तौर पर हंगामी तौर पर इजलास हो रहा है और ग्रेड 21 और 22 की प्रमोशंस की जाएंगी, ये जो तरक्कियां दी जाएंगी, ये इस बात को रिफ्लेक्ट करते हैं, इस बात की गुमाजी कर रही हैं कि इंतखाबात बर वक्त नहीं हो रहे। मैं बाकी चूंकि मुस्लिम लीग नून का तो ये एजेंडा है ना कि जब तक मियां साहब की सजाएं खत्म नहीं हो जाती, पीटीआई भी चाहती है कि उन्हें थोड़ा वक्त मिले। उनको तो ये भी तलवार लटका दी है ना कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है वो दोबारा करवाएं, पहले कल अदम करार दिए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये भी फैसला दे दिया है। तो पीटीआई तो कतई तौर पर इंतखाबात के लिए तैयार नहीं है, ना उनके पास क़यादत है, ना उनके पास टिकट होल्डर हैं। ये दोनों चीज़ें उनके लिए मसाइल पैदा कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून के मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उन पर अभी तक वो सजाएं हैं और बरकरार हैं। जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता, मियाँ साहब को क्लीन चिट नहीं दी जाती, ग्रीन झंडी नहीं दिखा दी जाती। वैसे तो मियाँ साहब सब कुछ तय करके मतलब तख्त पे बैठ के आए हैं, उन्हें तो ताजपोशी करके भेजा गया है, लेकिन एक मरहला तो है, वो एक रस्मी कार्रवाइयाँ तो हैं अदालती। तो जब तक वो मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक मियाँ साहब तो कैंपेन के लिए नहीं निकल रहे। जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी निकले और इन्हें लताड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने जो इंटरव्यू दिया है वो बड़े मुतनाज़े था और उनके बाबा सुना गया है, मेरी इतलात के मुताबिक वो नाराज़ हो गए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी से कि इतना तलख इंटरव्यू क्यों दिया है। उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने शहबाज शरीफ की तारीफें की हैं। उन्होंने कहा जी ये सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक काम करने वाला बंदा 12-12 घंटे तो अंत तक ये दफ्तर में बैठा रहता था। तो उन्होंने बड़ी तारीफें की, लेकिन ये कह रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी सिफर है, हालांकि उनके वजीर खारजा थे। तो सुना है कि आसफ अली जरदारी साहब तो फिर रूट के मेके चले गए, यानी कि दुबई चले गए हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी शायद उन्हें मनाने उनके पीछे गए हैं या जा रहे हैं। बाहर क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कहूंगा और आसफ जरदारी साहब से कहूंगा कि आंखें खोलें, पानी आपके सर से ऊपर से गुजर रहा है। मियाँ साहब को पूरा रिलीफ मिलने वाला है और इंतखाबात आपके कहने पर नहीं होने वाले। जरदारी साहब कहा करते थे ना इमरान खान को कि आप गलत जगह पे गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप इलेक्शन कमीशन से और सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबात की तारीख मांग रहे हैं, इंतखाबात की तारीख मुझसे आके मांगे, मैं दूंगा। तो आसफ अली जरदारी साहब से पूछना था कि अपनी बात पे आप भी कायम हैं, क्या इंतखाबात की तारीख उन्होंने देनी है या मियां नवाज शरीफ साहब ने? ये तय है कि ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देनी है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने देनी है, ना ऐवान सदर ने तारीख देनी है। तारीख तो देनी है या जाती उमरा ने या बिलावल हाउस ने। ये जरदारी साहब को अब पता होगा कि ये इख्तियारात उनके पास हैं या ये इख्तियारात जो हैं ये कहीं जाती उमरा शिफ्ट कर दिए गए हैं। बार क्या मेरी इतलात के मुताबिक अब जो इलेक्शन की तारीख है, अब ये तारीख जो है ये मिलनी है जाती उमरा से। मियां नवाज शरीफ साहब चाहेंगे, जब चाहेंगे तब इंतखाबात होंगे, उससे पहले इंतखाबात नहीं हो सकते। जी सर, बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान समीर बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।